أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیزو، جیسا کہ آپ حضرات کو اطلاع ہے کہ آج کے اس جمعہ میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، ڈرو اللہ کے پکڑ سے، بچو انسانیت کے قتل سے. عزیزو، حالت حاضرہ معاشرے میں ہونے والے بڑا فساد جو کہ میرے اور آپ کے سامنے بالکل آیا ہیں، میرے بھائی، انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے قرآن اور احادیث کے پیش نظر اس کا جرم کیا ہے اور آج امت مسلمہ کے اندر بے فکری کیسے پیدا ہوئی اور اس کا حل کیا ہے، اس کے وجوہات کیا ہے، انشاءاللہ اختصاراً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دوستو، ہمارا دین دین اسلام ہے. اسلام کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ترجمہ بڑا مفہوم، عام مفہوم میں پیس، امن، شانتی، اسی کو کہتے ہیں اسلام. اور تب بھی ایک مسلمان کسی دوسرے سے ملتا ہے تو افشوا السلام بینکم، نبی کی تاکیدی حکم ہے کہ تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تم جنت میں جا نہیں سکتے جب کہ تمہارے اندر ایمان نہ آ جائے، اور تم مکمل ایمان بن نہیں سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور محبت کا بہتر ذریعہ یا طریقہ میں آپ کو بتا دوں، افشوا السلام بینکم. نبی نے کہا کہ تم سلام کو عام کرنا، السلام علیکم، یہ الفاظ کہیں، آپ کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی. یقینی سلام اگر کرتے ہیں، بناوٹی سلام نہیں، مقصد کے تحت سلام نہیں، سلام ایک دعا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو دوستو، تو دین اسلام کے اندر لفظ اسلام امن، مسلمان ایک دوسرے سے تب بھی ملاقات کرتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے، امن، سلامتی کی دعا ایک دوسرے کو دیتا ہے. یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں. لیکن آج کے اس پرفتن دور میں اور بالخصوص اس حیدرآباد جیسے شہر میں، اور کہیں ایسے شہر بھی ہوں گے جہاں خون خرابہ، قتل کی واردات بہت سارے نظر آ رہے ہیں. صبح اٹھ کر اگر یوٹیوب دیکھیں، فیس بک دیکھیں یا ٹویٹر دیکھیں یا جو چیزیں جس سے دنیا کی چیزوں کو جانکاری کی جاتی ہے، تو میرے دوستو اللہ اکبر، کیسے واقعات نظر آتے ہیں صرف قتل کے. یہ فی الوقت کچھ دنوں سے یا کچھ مہینوں سے یہ بڑے ہی زوردار کے انداز میں شیطان اس پر کام کر رہا ہے. میرے بھائی، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ قتل کرنے والے مسلمان، قتل ہونے والا بھی مسلمان، ایک دوسرے کو سلام کرنے والا مسلمان، جس کی تعلیم یہ دی گئی کہ افشوا السلام بینکم، جس کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو. دین تعلیم، اللہ کے وسلم کی تعلیمات یوں ہیں، اور مسلمانوں کے اندر بالخصوص نوجوان، جس میں اکثریت جو ہے اس قتل کے اندر وارد ہے. اور میرے بھائی، تو افسوس کی بات تو یہ ہے، قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے، قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان. اور آپ دیکھیں، بات یہیں تک نہیں رکتی ہے، قاتل اور مقتول دونوں مسلمان تو ہی ہے. پھر اس کے بعد اگر دیکھا گیا تو ان کی رشتہ داری بھی بڑی قریب ہیں، یا یہ رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں. دیکھیے کیسی دغابازی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ من غشنا فلیس منا، یا دوستانے کے حوالے سے قتل و غارت گری کے چرچے ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، بات یہی تک نہیں روکی، یعنی آدمی مسلمان ہیں، رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، پھر آگے اگر غور کریں تو چند بغیر یعنی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی، بغیر وجوہات پر یا جس پر قتل و غارت گری کے جو معاملات ہو رہے ہیں، میرے دوستو یقیناً آج امت کے اندر اس معاملے میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی کو، ہر ایک کو کتاب و سنت کی تعلیمات سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں کہ میرے بھائی بڑا افسوس کا معاملہ ہوتا، کیونکہ ہم دیہات کے، میرے دوستو وہاں پر دعوتی میدان میں اغیار کے یہاں ہم اللہ کی دین کی اشاعت کرتے ہیں، تو میرے دوستو جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو بڑی آزمائش کی ہوتی ہیں کہ جس دین کے اندر امن ہے، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جو قرآن جو پوری کائنات کے لیے آخری کتاب بھیجی گئی، اس کتاب کے اندر انسانیت کے مقام کو اللہ نے ایسے بیان کیا، جان کی اہمیت اللہ نے ایسی بیان کی کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اگر کسی ایک انسان کا ناحق اگر قتل کرتا ہو تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں نے ایک ترمذی کی روایت آپ کے سامنے پڑھی ہے، لو ان اہل السماء واہل الارض اشترکوا فی دم مؤمن لأکبہم اللہ فی النار۔ اللہ اکبر، یہ حدیث اس آیت کے بالکل فٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک ناحق یعنی جو مقتول ہونے کے جو قاتل نہیں ہے یا جس پر قصاص نہیں ہے، ایک مظلوم کو قتل کرنا، بیجا قتل کرنا، اور جس کی سازش میں اگر آسمان اور زمین کے تمام لوگ اگر مل جائیں تو اللہ ان تمام کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اتنی خطرناک بات اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، یعنی اس کی تنبیہ کی ہے کہ انسان کا قتل نہ کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، اس کی وعید کے سلسلے میں بے شمار آیتیں ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں جہاں پر تعلیم دی گئی کہ کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کیسے ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے سامنے رکھوں۔ کیا ہے میرے اور آپ کے نبی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے دوستو، صرف دعوے نہیں ہونے چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب کو تھامے ہوئے ہیں، نبی کی سنت کو تھامے ہوئے ہیں۔ اگر نبی اس کی سنت کو تھامے ہیں تو پھر نبی کے اخلاق و کردار کو اپنی زندگی میں لائیے، صحابہ کی محبت کو اپنی زندگی میں لائیے۔ اللہ کے رسول کیسے تھے، آپ کی تعلیمات کیسی تھی، آپ نے امت کو کون سی چیزیں سکھائی، محبت کی تعلیم دینے والے محمد رسول اللہ، اور کیا کیفیات چل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بادروا بالاعمال ستا خصالا ستا۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، قیامت کے آثار کے اندر بادروا بالاعمال خصالا ستا، 6 ایسے اعمال، ایسی چیزیں رونما ہونے سے پہلے نیکیوں میں عجلت کیجئے، جلبازی کیجئے، خیر کے کام کیجئے، اور اس کے اندر امارۃ السفہاء، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ احمقوں کی حکومت کا آ جانا، وکثرۃ الشعط، یعنی انسانوں کی حفاظت کے لیے یا ان کے دفاع کے لیے، ظلم کے دفاع کے لیے پولیس کی کثرت ہونا، یہ آج یہ حدیث فٹ بٹ رہی ہے۔ وقطیع الرحم، یعنی رشتہ داری، قطع رحمی، ایک دوسرے سے تعلقات کو ختم کر دینا، اور وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اللہ کے وسلم نے جو تعلیم دی ہے، واستخفاف فی الدم، یہ جو حدیثوں کے اندر تعلیمات دی گئی ہے کہ قتل کا عام ہونا، یہ آثار قیامت پہ سے بیان کیے گئے۔ میرے بھائیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، میں آپ کو سناتے چلوں۔ اللہ کے وسلم نے کیسی تعلیم دی ہے۔ اللہ کے رسول جب دنیا کے اندر آئے، کیا ماحول تھا، معاشرہ کیسا تھا، سوسائٹی کیسی تھی، کیسی قتل و غارت گری کے واردات تھے، یعنی ایک انسان سالوں سال لڑ رہا ہے، نسل در نسل ایک دوسرے کے قتل ہو رہے ہیں، تھوڑی تھوڑے وجوہات پر عرب کے ماحول میں۔ جب اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول نے اس ماحول کو کیسے بدل دیا، امن کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے وہ صحابہ بنے جن کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ کیسے تھے، آپس میں بڑے ہمدرد، ورحماء بینہم،
آپس میں کیسے ہمدرد، اللہ نے قرآن کی آیتوں تک کو اتار دیا۔ ابو طلحہ کے واقعے کو کتنے واقعات ہم نہیں جانتے، ابو طلحہ، ابو دہدہ، یعنی کیسے کیسے واقعات ہیں جن کے سلسلے میں اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اتنی محبت کرنے والے تھے کہ اپنے بھوک کو کسی دوسرے کے پیٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کیفیت کیسی، ابو دہدہ کی ایک کھجور کی درخت کو لینے کے لیے اپنے بھائی کی دیوار بنوانے کے سلسلے میں آیا تھا مسئلہ، لمبا واقعہ ہے، تو اس ایک کھجور کے درخت کو خریدنے کے لیے یہودی کو اپنا پورا باغ دینے والے ابو دہدہ ہیں۔ جنت کا حرص بھی تھا اور یہاں پر صلہ رحمی کا مسئلہ بھی تھا، بھائی کی محبت بھی تھی۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھتے جائیں تو بے شمار واقعات ہے۔ آج ایک دوسرے کے قتل کے سلسلے میں ایک لمحہ بھی سوچ نہیں پیدا ہو رہی، کیا کر رہا ہوں، کسے قتل کر رہا ہوں، کس کو یتیم بنا رہا ہوں، کس کو بیوہ بنا رہا ہوں، کون سی ماں کا سہارا چھین رہا ہوں، کون سے بڑے باپ کا سہارا چھین رہا ہوں، کوئی فکر نہیں۔ انسان صرف چھوٹے چھوٹے ضروریات، چھوٹے معاملات، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیے، آپ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قتل کے معاملے میں آپ کو اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ فِي خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ، اللہ نے قرآن کے اندر کہا کہ اپنے بچوں کو جو پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں، یا ماں کے پیٹ میں جو بچے ہیں انہیں بھی تم قتل نہ کرو۔ یہ بچے جو دنیا کے اندر آئے نہیں، انہیں یا چھوٹے ہو یا ان کو بھی، یا خود اپنی جان کے معاملے میں کہا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھی قتل نہ کرو، یعنی خودکشی بھی نہ کرو، یعنی آپ اپنے جان کو قتل کرنے کی طاقت، یعنی آپ کو اجازت نہیں دی گئی، جبکہ جان تمہاری ہے، تمہاری اختیار کے بیٹے، تمہاری اولاد ہیں، لیکن منع اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ اس کو بڑا گناہ اللہ نے کہا، قطعاً کبیرہ، بڑا گناہ ہے، یہ گناہ کے سلسلے میں بتایا گیا۔ تو میرے دوستو، تو یہ عام باتیں ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیے انسان خودکشی کے سلسلے میں روکا گیا، انسان کو اپنی اولاد کے معاملے میں قتل کرنے کے بارے میں روکا گیا۔ اب یہ اور اپنے اختیار کی بات اگر یہ ہے تو اوروں کے معاملے میں تو بیجا قرآن نے کتنی تاکید کی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ کی وعید تو دیکھو، اللہ کی پکڑ سے ڈریے میرے دوستو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ اور آج اس دور کے پرفتن دور کے اندر حقوق مارے جا رہے ہیں، ہر معاملے کے اندر انسان گناہوں کے دلدل میں ہے، اللہ کہ اللہ نے کسی کو ایمان کی توفیق یا ایمان خالص دے رکھا ہو جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اکثریت اب دیکھیے آپ، اللہ کے خوف سے بے پرواہ، اللہ کے ڈر سے بے پرواہ، اللہ کی پکڑ سے بے پرواہ، اللہ کے عذاب سے بے پرواہ، اللہ کی لعنت سے بے پرواہ۔ تو میرے دوستو، تو ایمان کامل نہیں ہے۔ تو قتل کے معاملے میں صحابہ کے اندر محبت کیسی تھی، آج محبت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، کیونکہ وقت بڑا کم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم دی ہے، کیسی تربیت دی ہے اپنے صحابہ کو، کیسی محبت تھی۔ جنگ یرموک کا واقعہ آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور کے آخر کے واقعے کے اندر رومیوں سے قتل کر، یعنی رومیوں کے سے قتال کے معاملے میں ایک صحابی یا تابعی کا ذکر آتا ہے۔ میرے دوستو، ایک ہی جنگ کے اندر ایک دوسرے کے حفاظت کے لیے، بچانے کے لیے پانی پہنچانے والے پانی پہنچا رہے ہیں، ایک دوسرے کی امواتوں کو دیکھے جا رہے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جنگ کے میدان میں پہنچے، پانی دینا تھا، کسی کی آواز آنے لگی کہ پانی آخری ایام، یعنی سانس نرخرے میں ہے، ہو سکتا ہے کہ پانی پلا دوں تو بچ جائے گا، راحت ملے گی۔ تو پانی پلانے کے لیے صحابی پہنچے، تو پھر پہنچنے سے پہلے ہی دوسرے صحابی کی آواز آئی، تو انہوں نے ترجیح دی کہ بھئی ان کے یہاں پہلے پہنچ جاؤ، وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، یہ تھی آپ کی تربیت، یہ تھی صحابہ کی آپس کی محبت، یہ تھا بھائی چارہ، یہ تھا محبت۔ المسلم اخو المسلم کی بہترین علم بردار، یعنی بہترین تصویر کھینچنے والے یہ صحابہ تھے، جو ایک دوسرے کو پانی پلانے کے فکر میں دنیا سے جا بسے، شہید ہو گئے۔ میرے دوستو، آج ایک دوسرے کو پانی کی بات نہیں، زرعی معاملات میں قتل و غارت کی واردات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، انسان کے جان کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے، انسان کی جان کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے۔ ایک دوسرے کی کیا ضروریات ہے، اللہ اکبر۔ سوچ میرے بندے،
اے اللہ کے بندے ذرا سوچ، جس کا تو قتل کرنے جا رہا ہے، ان بچوں کو یتیم کر رہا ہے، اس کی بیوی کو بیوہ کر رہا ہے، اس کی ماں کو جو ہے نا جو لختی جگر ہے اس کا، اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی، وہ کیسے بد دعاؤں کے الفاظ تمہارے یعنی اس قاتل کے حصے میں نکال رہی ہوگی، تو کیسے تمہیں راحت ملے گی؟ کیسے تم اطمینان میں سمجھو گے کہ میں قتل کر کے مطمئن ہو چکا ہوں، میرا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے؟ اور قرآن کی تعلیمات کیسی، اللہ کے وسلم نے کیسی تعلیمات دی ہے؟ الغضب حرام، غصہ حرام ہے، اور آدمی حق رکھنے کے باوجود بھی اپنے معاملے کو اگر دستبراد ہوتا ہے یعنی چھوڑ دیتا ہے حق کے باوجود بھی، تو اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے لیے خوشخبری دی ہے کہ وہ آدمی جنت کے اندر اوسط فی الجنہ یعنی جنت کے درمیان میں اس کا مقام ہوگا، جو حق رکھنے کے باوجود بھی اپنے حق کو چھوڑتا ہو یا مبرہ ہوتا ہو یا بری ہوتا ہو، چھوڑ دیتا ہو۔ تو میرے دوستو، تو آپ نبی کی سیرت کو پڑھوائیے۔ آئیے اس کے وجوہات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی، سب میں پہلی بات تو یہ ہے دین کی تعلیم سے دوری۔ آپ دیکھیے جتنے بھی قتل کے یا ایک دوسرے کے قتل کے واردات آپ دیکھیں، اکثریت کو آپ دیکھیں گے وہ دیندار نہیں ہیں، وہ نمازی نہیں ہیں، اکثریت کی بات بتا رہا ہوں۔ وہ عادی ہے نشہ کا، وہ عادی ہے جوے کا، وہ بہت ساری یعنی غلط روش کا عادی بن چکا ہے۔ دین سے دوری یہ سب میں بڑا سبب کیوں بتا رہا ہوں میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یقیناً ابغض اللہ الی ثلاثۃ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ 3 لوگوں پر اپنے غضب کو نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابغض اللہ الی ثلاثۃ، 3 ایسے لوگ ہیں جس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی پٹکار ہے۔ ملحد فی الحرم، حرم میں گمراہی کے دروازے کھولنے والا، اور مبتغی فی الاسلام سنت الجاہلیہ، یہ جہالت کا دور ہی تو ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہالت کے دور کی پھر ابتدا کرنے والا، جہالت پہ جیسے قتل و غارت گری کا معاملہ تھا، پھر اس کو پھر واردات میں لانے والا، ایسے لوگوں پر بھی اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا۔ تو میرے دوستو، تو دین سے دوری یہ سب میں بڑا اہم سبب ہے، کیونکہ جب دین آیا تو مسلمانوں میں، صحابہ میں امن آیا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے لیے جان نشاور کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بنے۔ اس سے پہلے کا معاملہ ایسا نہیں تھا، اور آج دین ہے لیکن دین سے دوری ہے۔ اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، تعلیمات کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، بندوں کے حق کیا ہیں، میرے دوستو اس سے دوری ہونے کے سبب پہلا سبب ہے قتل و غارت گری کا۔ اور آپ دیکھیے دوسرا سبب یہ بنتا ہے کہ نشہ، عزیزو یقیناً ام الخبائث کہا گیا، اور اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ گناہوں کی کنجی، مفتاح کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ گناہوں کو کھولنے والا یا گناہوں کے جرائم کو ایجاد کرنے والا، اور شیطان کا تو یہی طریقہ کار تھا، شیطان یہی چاہتا ہے، یرید الشیطان ان یوقع بینکم عداوہ، شیطان اس کے حوالے سے درمیان میں عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو نشے کے اندر مبتلا ہو کر، ڈرگس کے عادی ہو کر، یا ایسے شراب کے عادی ہو کر، شراب کی نشے میں ایک دوسرے کا قتل کیا جا رہا ہے، اور کیسے واردات ہے، اللہ اکبر۔ میرے دوستو مسئلہ کر رہے ہیں، یعنی قتل کر کے یعنی مارا جا رہا ہے بار بار، یعنی ایک بار یعنی قتل کر دیے، مار دیے، بلکہ غضب ایسا ہے، جبکہ قرآن تو یہ کہتا ہے والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والکاظمین الغیظ، ایمان والا تو وہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جاتا ہے، والعافین عن الناس لوگوں کو درگدر کرتا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے معاملہ کہ قتل کرنے کے باوجود بھی اتنا غصہ، شیطان نے اتنی حرص ڈال رکھی ہے کہ مارنے کے باوجود بھی ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بھڑاس ختم نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ مسلمانوں کے صفات اس کے اندر پیدا نہیں ہوئے۔ میرے دوستو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان یعنی نشہ یہ دوسرا سبب رہا جس کے سبب آج قتل و غارت گری کا معاملہ عام ہے۔ اب تیسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ والدین کی لاپرواہی بھی، یاد رکھیے اس فتنے کے سبب والدین کی ذمہ داری بھی ہے، کلکم راعین کلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے وسلم نے تعلیمات دی ہیں، ذمہ داری ہے ہر باپ کی، ہر گھر کے فرد کی ذمہ داری کی۔ کیا ذمہ داری ہے؟ اس کی اخلاقی تربیت کی جائے، اخلاقی تربیت کی جائے۔ اب تک تو کہا جا رہا تھا وہ گھر سے تو چلا گیا، کہیں جان سے تو نہ چلا جائے۔
میرے دوستو آدمی آج دیکھیے باڈی بلڈنگ کا جو مسئلہ ہے، یاد رکھیے میرے بھائی، یہ بھی ایک سبب بن رہا ہے. ورزش اسلام کا ایک حصہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ تم فٹنس میں رہو، لیکن یاد رکھیے باڈی فٹنس لیکن روح انفٹ اگر ہے تو پھر یہی حالات ہوں گے. روح کو فٹ بنانا ہے. جب روح فٹ ہوگی، تلوار نہیں تھے، کمزور تھے، 1000 کی تعداد تھی جنگ بدر کے اندر، 313 غالب ہو گئے. سبب کیا تھا؟ طاقتور تھے، تلواریں تھی، گھوڑے تھے. جیتے کیسے؟ غلبہ کیسے ملا؟ فتح کیسے ملی؟ روح مضبوط تھا. اور آج ایمانی روح ختم ہو چکی ہے، جسم کو مضبوط بنا لیے شیطان داخل ہو چکا. اپنی طاقت کا زوم بتانے کے لیے، اپنی طاقت کی یعنی طاقت کے باغڈور کو بتانے کے لیے کسی کمزور کو پکڑا، پھر اسے قتل کیا یا اسے مارا یا اپنے غصے کا اظہار اس کے سامنے بتا دیا. تو میرے دوستو یاد رکھو، ایمان ضروری ہے، روح کو مضبوط کروانا ہے. تو بچوں کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اب ان حالات آپ یقین مانیے کہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے، جتنے والدین ہیں یہاں فی الوقت کتنوں نے ان حالات کے بعد اپنے بچوں کو بٹھا کر نصیحت کی ہو؟ سمجھتا ہوں کہ چند لوگ ہوں گے، یا یوں سمجھتے ہوں گے کہ کوئی مسئلہ نہیں. حالات کو سامنے رکھا جائے، بیٹے دیکھو تمہارے دوست کیسے ہیں. ضروری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کا کردار کیسے ہیں، تمہارے کیسے دوست ہیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، تمہاری عادتیں کون سی ہیں. تربیت کریں میرے دوستو. یہ سدے باب ہیں، رکھوانے کے طریقہ کار ہیں. ان کو نصیحت کریں، ان کو اللہ کا کلام سنائیں، احادیث سنائیں، نبی کی سیرت ان کو بتائیں کہ کیسے نبی تھے، معاف کرنے والے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ معاف کرنے والے تھے، رحم دل تھے. انہی کی اتباع ہم کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان کے ہی طریقے پہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ان کے جب طریقے پہ چلیں گے تو محبت پیدا ہوگی، عداوت ختم ہو جائے گی، بغض ختم ہو جائے گا، دلوں کی نفرت نکل جائے گی. اور آج قتل کے جو معاملات ہیں، اللہ اکبر میرے دوستو، انسان کی قتل کی کوئی یعنی انسان کی جان کی کوئی اہمیت نہیں رہی. لیکن دین اگر آپ دیکھیں، دین اسلام کی تعلیمات اگر آپ دیکھیں تو آپ نے بارہا واقعہ سنا ہوگا. ایک عورت نے بلی کو باندھا، جہنم میں چلی گئی. اللہ اکبر. بلی کی قاتلہ کو جہنم میں داخل کر دیا گیا. بلی. اور ایک کتے کو پانی پلانے والی ایک زانیہ عورت کو اللہ نے جنت دے دی اپنی رحمت سے. یہ ہے دین. یعنی تم خیر خواہ بنو گے، اللہ آپ کے لیے رحمت کے دروازے کھولیں گے. خیر خواہ بننا چاہیے، ایک دوسرے کی خیر خواہی، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے سلام کلام، ایک دوسرے کے مددگار. اس کے برعکس کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے جھگڑا. ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. قرآن اللہ کے وسلم کی حدیثیں ہیں. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. اے اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن کر ہو، یعنی ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. اخو المسلم و اخو المسلم، المسلم و اخو المسلم کی تعلیمات اللہ کے وسلم نے دی ہے. تو میرے بھائی، بلی کے تذکرے میں کہا گیا کہ جہنم کتے کی یعنی کتے کو پانی پلانے کے سلسلے میں جنت کی خوشخبری. اور اتنی ہی بات نہیں ہے، اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ نہا عن قتل 4 من الدواب، النحلہ، النملہ، النحلہ والہدہد والسرد. سبحان اللہ. یہ ہے دین اسلام، یہ ہے امن والا دین. میرے دوستو ذرا غور کرو، اغیار کے معاملے میں کیا بیت رہی ہوگی ہم مسلمانوں کے خیالات، ہم مسلمانوں کے سلسلے میں کیا نظریہ بن رہا ہوگا، کیا تاثر ہم پیش کر رہے ہیں اسلام کا، کیا تصویر ہم پیش کر رہے ہیں اسلام کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور امن کی کون سی دعوت ہماری زبانوں پر ہے، اور پھر کردار کیسے ہوتے جا رہے ہیں. میرے دوستو بڑی افسوس کی بات ہے، اغیار مسکرا رہے ہیں، قتل کرنے والے، قتل ہونے والے دونوں مسلمان، جس کا قرآن کہتا ہے امن کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ پوری دنیا دعوت دینے نکلے ہیں. اللہ اکبر. کیسی یہ یعنی کس طریقے سے تہذیہ الفاظ بول رہے ہوں گے یا اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں، ذرا غور تو کرو. تو میرے بھائی، اللہ کے وسلم نے کتنی تعلیم دی ہے، کتنی تنبیہ کی ہے. منع کیا نہر صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل 4 من الدواب، یعنی جو جانور ہیں یا جس کو کہیں کیڑے کہیں. میرے دوستو دواب کے الفاظ میں بڑی تفسیر ہے. اللہ کے وسلم نے منع فرمایا ہے النملہ، چونٹی کو آپ نہیں مار سکتے، یہ دین ہے میرا اور آپ کا. النحلہ، مکھی کو آپ نہیں مار سکتے. اور اس میں سے خاص کر شہد کا تذکرہ کیا گیا. شہد
دینے والی, شہد لانے والی مکھی, اور الہدہد اور سورت, 4 باتوں کو اللہ کے وسلم نے ذکر فرمایا کہ منع کیا اس کے قتل کرنے کے سلسلے میں, اس کو مارنے کے سلسلے میں. کیا تھا بھائی ان کے سلسلے میں؟ اللہ رب العزت نے قرآن کی آیتوں میں اس کی تفسیر بیان فرما دی. سورہ نمل, سورہ نحل تو سورت کے اللہ نے نام خود رکھ دیے. کیا صفت تھی اس کے اندر؟ خیر خواہی تھی. سورہ نمل اللہ نے نام رکھا تو سورہ نمل کا کیا تذکرہ ہے, اس چونٹی کا کیا ذکر ہے؟ واقعہ بڑا مشہور ہے. یہ دیکھی کہ فوج سلیمان کی آ رہی تھی تو اپنے جنودہ یعنی سلیمان کی فوج کو دیکھا تو پھر اپنے جتنے چونٹیاں جو آ رہی تھی بلوں سے باہر, کچھ اپنے غرض کے سبب تو آواز دے کر کہتی ہے ایک چونٹی کہ تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں ناعلمی کے اندر وہ تمہیں روند نہ دے, یعنی ان کے پیروں تلے تم مرد ہو نہ جاؤ. میرے دوستو, ایک چونٹی کی خیر خواہی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر کے سورہ نمل اللہ نے نام رکھ دیا. سورہ نحل یعنی ایک شہد کی مکھی, لوگوں کے فائدے کے لیے, شفا ہے شہد میں, ایسے شہد کے نکالنے والی. اللہ کے وسلم کی حدیث ہے کہ یقیناً مکھیوں کی کیفیت میں بتایا جاتا ہے کہ لکل ذنب فی النار الا النحلہ. اللہ کے وسلم کی حدیث ہے یعنی ہر مکھی جہنم میں جائے گی سوائے شہد کی مکھی کے. یہ بھی حدیثوں کے اندر آتا ہے. تو لہذا میرے دوستو, اور اسی طرح ہدہد کا تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ اس زمانے کی جو ملکہ تھی, جو سورج کی عبادت کر رہی تھی, توحید کی دعوت کو پیش کرنے والی فکر مند, ہدہد کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا. تو الغرض میرے دوستو, تو یہاں بلی کے قتل پر جہنم, کتے پر رحم کرنے پر یعنی کتے پر رحم کرنے پر جنت, اور یہاں پر ان اشخاص یعنی ان دواب کے مارنے کو منع کیا گیا, اور آج قتل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. قتل بہت بڑی بات ہے. اشارے تک اجازت دی گئی نہیں اجازت ملی آپ کو. من اشار الی اخیہ بحدیدۃ, اللہ کے وسلم نے فرمایا فإن الملائکۃ تلعنہ الا یدفعہ دفعہ, کے الفاظ آتے ہیں اللہ کے وسلم کی حدیث کے. کیا فرمایا نبی نے کہ جو انسان من اشار الی اخیہ بحدیدۃ, اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو اشارے سے, اشارہ بھی اگر کرتا ہو تلوار سے یا جو چیزی بھی ہو, بحدید کہتے ہیں لوہے کے, یا قتل کرنے کی یا اشارے سے قتل کی اگر, یا یوں بھی اگر بیان کر دے, اللہ اکبر, لعن اللہ لعن الملائکہ, ایسے لوگوں پر فرشتوں کی لعنت بتائی گئی جب تک کہ وہ اس سے بری نہ ہو جائے. اشارے تک اجازت نہیں, ارادے تک اجازت نہیں. ارادہ کریں گے تو پورے زمین اور آسمان کے لوگوں کو اللہ نے کیا کہا کہ جہنم میں ڈھکیل دیں گے. ابغض الناس الى ثلاثۃ, میں نے آپ کے سامنے بھی وہ حدیث پیش کی ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے ارادہ, اور آدمی چلا, ارادہ تھا اور پلاننگ اس کی ہو گئی. کیسی حدیث ہے؟ اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللہ کے وسلم کی کیسی حدیث ہے؟ دو لوگ نکلے, اذا التقى المسلمان, ایک دوسرے کے قتل کے لیے, بسیفیہما, اپنی تلواروں کو کھینچا, فالقاتل والمقتول فی النار. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قاتل بھی جہنم میں, مقتول بھی جہنم میں, قتل ہونے والا بھی جہنم میں چلا جائے گا. عجیب بات ہے. قلت یا رسول اللہ, صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ ما هذا القاتل فما بال المقتول. اللہ کے رسول قاتل کی تو بات سمجھ میں آئی کہ اس نے قتل کیا, جہنم میں اس کو جانا ہے, مقتول کیوں جا رہا ہے جو کہ قتل کر دیا گیا؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فإنه كان حریصا علی قتل صاحبہ, اس کے دل میں بھی حریص تھا, دل میں اس کا خیال تھا کہ میری تلوار چلی تو میں اس کی گردن پہلے اڑا ڈالوں. یعنی ایک دوسرے کے دل میں قتل کی کیفیت پیدا تھی, یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تلے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کی نیت میں چیز داخل تھی. یہ اور بات ہے کہ تلوار کسی کی پہلی چل گئی, لیکن ان دونوں کے ارادے ایک تھے. اللہ ان کے ارادوں کے سبب جہنم میں داخل کر دے گا.
میرے دوستو ایسے بے شمار واقعات اللہ کے وسلم نے منع فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، کہا کہ بھائی ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچ جاؤ. اس میں سے ایک لفظ ہے وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اس میں سے ایک لفظ بتایا گیا کہ ناحق کسی کا قتل کرنا، اس سے بھی بچ جایا کرو. میرے بھائی تو آج امت کے اندر بالخصوص شہر کے معاملات ایک دوسرے کے قتل و غارت گری کے اندر پہلا سبب کہ اللہ سے ڈر نہیں، اللہ کی پکڑ، اللہ کی عذاب. یہاں آیات بتائے جا رہے ہیں کہ لعنہ عذاب کی، عذاباً عظیمہ کے الفاظ ہیں. غضب اللہ، اللہ کا غضب اور غصے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. کوئی پرواہ نہیں، اللہ کی پکڑ کا کوئی فکر نہیں، حکومت کا کوئی معاملہ نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں. بے خوف ہو کر انسان قتل کر رہا ہے. ایسا نہ کرے میرے دوستو. اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں. ایک دوسرے کو محبت کی تعلیم دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی، ایک دوسرے سے الفت، ایک دوسرے کے مددگار، یہاں تک کہ کسی کو ذلیل نہ کریں، کسی کو نیچا نہ دکھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں. ایسی تعلیمات میرا اور آپ کا دین کہتا ہے. دین سے جڑیے، اللہ کے لیے میرے بھائی قتل و غارت گری کو روکیے، اس فتنے کو روکیے، اور اس کے سدباب کے لیے جو چیزیں ہیں تلاشیے. خو انفسکم، اپنا جائزہ خود لیجئے اور اپنے بچوں کو بتائیے. اور بہت ساری چیزیں ہیں، بیوہ بیوی کے حقوق کے معاملات ہو، جہیز کے مسائل ہو، بھئی ایسے واقعات آپ نے دیکھ رہے ہیں. تھوڑی تھوڑی قرض کا مسئلہ، قرض کے معاملے میں تھوڑے قرض پر قتل ہو رہا ہے. اللہ اکبر، تھوڑے معاملے پر قتل ہو رہا ہے. ایسا نہ کریں، آپ ان پر رحم کر دیں، چھوڑ دیں. اللہ کے وسلم نے تعلیم تو ایسی دی ہے، سل من قطعت اعط من حرمک واعفو عن من ظلمک. اللہ کے وسلم نے تو ریورس بتایا، سل من قطعت، جو اس پر ہمدردی نہ کرتا ہو تو اس کے ساتھ ہمدردی کر، واعفو عن من ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرتا اس کو معاف کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کیا ہے. آپ نے کئی قاتلوں کو معاف کیا. نبی کی سیرت کی ضرورت ہے آج امت کو بتانے کی، صحابہ کی زندگی کو بتانے کی. خصوصی انصار کیسے تھے، مہاجرین کیسے تھے، وہ ایک دوسرے کی محبت کی کیسی مثال بن چکے تھے. ان چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اور آج جو وجوہات ہے جائزہ لیجئے، بیٹھیے، محاسبہ کیجئے اپنے آپ کا، اس سے پہلے کہ اللہ کے دربار میں ہم بیٹھ جائیں، ٹھہر جائیں، اللہ ہم سے سوال کر دیں. کیوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الی یوم القیامہ اول یقضی یوم القیامہ، پہلا جو بین الناس یوم القیامت فی الدماء، نبی نے فرمایا کہ پہلا حقوق العباد کے اندر پہلا جو سوال ہوگا وہ خون کا ہوگا. اللہ کے حق کے معاملے میں تو دیگر ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں پہلا جو سوال ہوگا وہ خون کے معاملے میں ہوگا، جو کہ آج بڑا عام، اس کو جو سستا سمجھ دیا گیا. ایسا نہ کرے میرے دوستو. رحم کریں، ایک دوسرے سے ہمدردی کریں، ایک دوسرے سے محبت کے رویوں کو پیش کریں، بغض و عداوت کو دور کریں، اور ایسی چیزوں کے قریب نہ جائیں جو آپ کو ظلم کی طرف لے کر جاتی ہو. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم تمام کے ایمان کو مضبوط کر دے. اللہ جو غلطیاں ہم سے ہو چکی اللہ معاف فرما. اللہ ہم مسلمانوں کے اندر محبت پیدا فرما. اللہ ایک دوسرے کے دلوں میں الفت کو ڈال دے. اللہ ایک دوسرے کے جان کی اہمیت، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے بنا. اللہ ایک دوسرے کے ہمدرد بنا دے. اے الہ العالمین، اللہ سنت کے مطابق، اللہ پیارے نبی کی جو سیرت ہے، اللہ ایک دوسرے سے ہمدردی نبی نے سکھائی ہے، اللہ اس کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا. اللہ قتل کی اس خیالات کے آنے سے پہلے اللہ شیطان کے شر سے، اس کے مکر سے ہماری حفاظت فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واتوب الیک من الذنب واتوب الیک.